بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تلقین فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال گویا اس کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اس احسان یا اچھے سلوک میں کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا، کسی بیوہ بے سہارا خاتون کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، معذوروں مسکینوں وغیرہ کی مدد کرنا سبھی باتیں شامل ہیں۔ اس کے لیے جو اجر عظیم حاصل ہوگا اس کا اندازہ صحیحین کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ کسی ایسی عورت کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو جس کا شوہر نہ ہو اور وہ بے سہارا ہو، اسی طرح جو بندہ کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ بھاگ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں تگ و تاز کر رہا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی روزے کے بغیر رہتا ہی نہ ہو۔ اس قسم کی متعدد اور احادیث بھی کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ لوگوں کے مخدوم اور مطاع تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اپنا ہو یا بیگانہ آپ ہر ایک کے کام آتے تھے۔ بے سہارا عورتوں، یتیموں، غریبوں، حاجت مندوں اور مظلوموں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در فیض ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عار نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر میں خدمت خلق کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان میں سے کچھ کی جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ غریب اور بے سہارا عورتوں کے باہر کے کام کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً انہیں بازار سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آتی یا انہیں کوئی شے کہیں بھیجنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے اس قسم کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بھاری گٹھری اٹھا رکھی تھی۔ بیچاری اس گٹھری کے وزن سے اس طرح دب گئی تھی کہ بمشکل قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی یہ حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور جس جگہ اس نے جانا تھا اسے ساتھ لے کر وہاں چھوڑ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک مخبوط الحواس یعنی پاگل لونڈی تھی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، بی بی مدینہ میں جہاں بھی تجھے کوئی کام ہے میں کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی میں تشریف لے گئے۔ وہ اس گلی میں بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں رک گئے اور اس کا جو کام تھا وہ کر دیا۔ مدینہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی کنیزیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتیں اور کہتیں، یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر ان کا اٹکا ہوا کام کر دیتے
اور وہ دعائیں دیتی رخصت ہوتیں۔ جلیل القدر صحابی سادس الاسلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میرے والد کو جہاد کے لیے گھر سے دور جانا پڑا۔ گھر سے چلتے وقت وہ ہمارے پاس ایک بکری چھوڑ گئے اور کہہ گئے کہ جب اس کا دودھ دوہنا ہو اسے اصحاب صفہ کے پاس لے جانا، وہ دودھ دیں گے۔ وہ دودھ دوہنا نہیں جانتی تھیں، چنانچہ میں اس بکری کو اصحاب صفہ کے پاس لے گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پکڑ کر اس کے پاؤں رسی سے باندھ دیے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ۔ میں وہ برتن جس میں آٹا گوندھا جاتا تھا اس کو لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور وہ برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے جاؤ، خود بھی پیو اور پڑوسیوں کو بھی پلاؤ۔ جب تم اس بکری کا دودھ دوہنا چاہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں صبح و شام اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ دوہ دیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد میرے والد واپس آ گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک اعرابی یعنی دیہاتی آدمی آئے اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا، میرا کچھ کام ابھی تک نہیں ہو سکا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے اور ان کا کام پورا کر کے نماز پڑھی۔ ہجرت نبوی سے پہلے کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک دن ایک یتیم لڑکا روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد ابو جہل نے اس کے چھوڑے ہوئے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس فریاد لے کر گیا لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ میرا حصہ ابو جہل سے دلوا دیں۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم لڑکے کو ساتھ لے کر فوراً ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، اس بچے کا حق اسے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کی کہ اس نے اسی وقت لڑکے کا مال لا کر اس کو دے دیا۔